بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں سر موجود ہیں سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب۔ سر یہ بتائیں کہ آج بھی سماعت نہیں ہو سکی اور سرکاری وکیل نے وقت مانگا ہے، کیا کہیں گے؟ کل 10:30 بجے پھر سماعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، بڑے افسوس کی بات ہے، سپریم کورٹ کو ایسے یہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں جس طرح کوئی نیچے ایک چھوٹی سی عدالت نہیں ہوتی جو ایک سول کورٹ ہوتی ہے کوئی نئے جج کی۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، ایپیکس کورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں 26ویں ترمیم ہوگی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے تو سپریم کورٹ۔ جس طریقے سے ججمنٹس لی جاتی ہیں، آپ نے تیاری نہیں کی، آپ کو کتنا ٹائم چاہیے بھائی؟ ملک کا، قوم کا سب سے بڑا لیڈر، امت کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی تک آپ نے تیاری نہیں کی، آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اصل میں نیت میں فطور ہے، اس لیے ایڈجرمنٹس پہ ایڈجرمنٹس جو ہے وہ سرکار مانگ رہی ہے۔ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، کیا ہے ان کے پاس؟ عمران خان صاحب کو 9 مئی کا کیا ہے؟ ان کو پھر ضمانت دینی پڑے گی۔ دیکھیں، ہم عدالتوں سے مایوس نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے عدالتوں کو چلایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو جو وہاں سے جو فیصلے آ رہے ہیں، خاص کر جو یہ 10 سال کی سزائیں ہمارے لوگوں کو دی ہیں، عمر ایوب صاحب کو دی ہیں، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، سینٹ کا ایک پارلیمنٹری لیڈر، ایک ہمارا ایل آئی، دیکھیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، تاج گل وزیر صاحبہ، شبلی فراز صاحب، عمر ایوب خان صاحب، آپ کے چٹا صاحب، آپ کے دیکھیں دستی صاحب کا کیا گناہ ہے؟ اس کا یہ گناہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی ہے، وہ ایک لوور مڈل کلاس کا ایک ریپرزنٹیٹو ہے۔ ان ایوانوں میں اگر آپ نے عام آدمی کے نمائندوں کو نہیں چھوڑنا تو یہ کیا ایلیٹ کے لیے بنا ہے؟ یہ کس لیے بنا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے یہی ایک رزلٹ نکلتا ہے کہ حق تو عمران خان کا بنتا ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے، ان کو باہر نکالا جائے، لیکن ان کو شیر کا دل کون دے گا؟ سر یہ بتائیں، پارلیمان میں جو ہے، سینٹ میں جو اینٹی ٹیررزم کا جو بل آ رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کی شدید تحفظات ہیں، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا تحفظات ہیں جو دہشت گردی کے حوالے سے بل؟ دیکھو، دہشت گردی کے ہم سب خلاف ہیں، لیکن کسی کو بغیر اس کو ریلیف کے 3 مہینوں کے لیے اٹھا لو، اس کو کوئی ضمانت، بیل، عدالت جو ہے وہ ضمانت نہ دے، بیل نہ دے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی کہ دہشت گردی کے، میں تو کہتا ہوں جو دہشت گرد ہے، جو BLA والا ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے، اس کو تو 3 مہینے نہیں، اس کو تو مطلب وہ سزا، مطلب قانون کے مطابق وہ سخت سے سخت سزا ملے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ تاریخ میں عام پولیٹیکل ورکر جو احتجاج کے لیے آتے ہیں، جو کسی جگہ کسی جلسے میں شریک ہوتے ہیں، ان پہ بھی دہشت گردی کا پرچہ دے دیا جاتا ہے۔ تو عام جو سیاسی لوگ ہیں، جو 7-8 میں جن پہ پرچے کٹے ہیں، ہمارے تمام کی تمام تقریباً لیڈرشپ پہ کٹے ہوئے تھے، مجھ پہ خود کا کٹا تھا، عدالت سے ریلیز ہوا، تو وکلا پہ بھی، تو ان سب کو اپنے 3 مہینوں کے لیے اندر کر دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کو اندر کر دو یار، پورے پاکستان کے اندر کر دو، تاکہ پھر آپ گلیوں میں، بس سونی گلیوں میں پھرتے رہیں، اور پھر آپ جو ہے فارم 47 کا ڈانگ اٹھا کے پھر ابھی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، آپ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ محمود چکزئی کے ویسے پی ٹی آئی اب سارے متفق ہے، خان صاحب نے نام تو فائنل کر دیا محمود چکزئی صاحب کا اور سینٹ میں اعظم سواتی صاحب کا، اس حوالے سے آپ لوگ سارے ان کے؟ لیکن خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا، لیکن ابھی ہمارے پاس پولیٹیکل کمیٹی میں سامنے آیا نہیں ہے، جب رکھا جائے گا اس پہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ میری اپنی بھی یہ رائے ہے، اور پارٹی کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے عمر ایوب صاحب ہیں، جو شبلی فراز صاحب ہیں، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جو احمد خان بچر صاحب ہیں، ان کو عدالتوں سے کوئی ٹیمپرری ریلیف بھی ملی ہے، سب سے پہلے ہمیں ان کو ری انسٹیٹ کرنا چاہیے، ان کو واپس اپوزیشن لیڈر کی کرسیوں پہ ان کی ممبرشپ بھی بحال کروانی چاہیے، ان کو واپس ان ایوانوں میں لانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عجلت میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے کہ ان کو ملتا کوئی ریلیف جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب کو واپس ہم اپوزیشن لیڈر کے طور پہ لے کے آئیں، وہ اپنا غلط جو ان کے پاس خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ ریورس ہو۔ شبلی فراز صاحب جو ہمارے جنون اپوزیشن لیڈر ہیں، فارم 45 کے اپوزیشن لیڈر ہیں، فارم 45 کے سینیٹر ہیں، ان کو 10 سال کی سزا آپ نے کس چیز کاہے کی دی ہے؟ دیکھیں، شبلی فراز پورے ایوانوں میں سے ان لوگوں میں سے ہے جو صاحب قلم ہے، وہ صاحب قلم کا بیٹا ہے، اس کو 10 سال کی سزائیں ہم نے دی ہیں، آپ نے دی ہیں۔ تو ہماری کوشش پہلی یہ ہوگی کہ ہم ان لوگوں کو واپس لے کے آئیں، باقی جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ من امپلیمنٹ ہوگا۔ ایک رائے البتہ ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر آتا بھی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب آئیں اور شبلی فراز صاحب، لیکن اگر آتا بھی ہے تو وہ PTI کے اندر سے ہو، لیکن اگر خان صاحب کا فیصلہ جو بھی ہوگا، پارٹی اس پہ پھر من اس کو تسلیم کرے گی۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔